پاکستان سپر لیگ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، ایک انقلاب۔ 2026 میں جو پی ایس ایل کا 11واں سیزن ہوگا وہ شاید ویسا نہ ہو جیسا ہم اب تک دیکھتے آئے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی بڑی تبدیلیاں ہیں جو پی ایس ایل کی شکل ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہیں۔ تو اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ پی ایس ایل کا مستقبل اس وقت عجیب صورتحال کا شکار ہے۔ کیا آکشن ہوگا یا ڈرافٹ؟ کیا بڑے بڑے نام جو برسوں سے ایک ہی ٹیم سے کھیلتے آ رہے ہیں اب ٹیم بدلیں گے؟ یہ سب بہت بڑے سوال ہیں اور انہی پر ہم آج بات کرنے والے ہیں۔ اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ پی ایس ایل میں وہ بڑی تبدیلی ہے کیا، پھر بابر اور رضوان کی ٹیم بدلنے کی بات کیوں ہو رہی ہے، اس کے بعد آکشن مقابلہ ڈرافٹ کا جو مسئلہ ہے اسے سمجھیں گے، پھر ایک نئے ہائبرڈ ماڈل کی بات ہوگی اور آخر میں ان سب کا پی ایس ایل کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا۔ تو سب سے پہلے یہ بات واضح کر لیں کہ یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے۔ پی ایس ایل کا 11واں سیزن لیگ کی تاریخ میں شاید سب سے الگ، سب سے مختلف ہونے والا ہے۔ اور یہ تبدیلی کسی ایک چیز کی نہیں ہے، بلکہ کافی ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، بڑے کھلاڑی ٹیم بدل سکتے ہیں، 2 نئی ٹیمیں آ سکتی ہیں، پلیئرز کو ریٹین کرنے کے رولز سخت کیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات، پلیئرز کو سلیکٹ کرنے کا پورا طریقہ وہی سوالوں کے گھیرے میں ہے۔ چلیں اب آتے ہیں اس بڑی خبر پر جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ لیگ کے 2 سب سے بڑے نام، ان کا اپنی ٹیموں سے الگ ہونے کا امکان۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لیگ کے یہ 2 سب سے بڑے ستارے بالکل مختلف وجوہات کی بنا پر مارکیٹ میں دستیاب ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک محمد رضوان کی بات ہے، ان کا معاملہ ملتان سلطانز کے اونرشپ بحران سے جڑا ہوا ہے، مطلب ٹیم کے مالکان ہی فرنچائز چھوڑ چکے ہیں۔ دوسری طرف بابر اعظم کی دستیابی کی وجہ پشاور زلمی کی کارکردگی اور لیگ کے نئے ریٹینشن قوانین ہو سکتے ہیں۔ اور اس پوری صورتحال نے ظاہر ہے ایک بہت بڑا موقع پیدا کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک نئی فرنچائز سیال کوٹ، انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ اپنی ٹیم انہی 2 سپر سٹارز کے گرد بنائیں گے۔ تو اسے اس طرح سے دیکھیں، کھلاڑیوں کا یہ ممکنہ اقدام ایک بہت بڑے اسٹریٹجک فیصلے کے بیچ میں ہو رہا ہے، ایک ایسا فیصلہ جو پوری لیگ کو لینا ہے۔ اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ لیگ کو کھلاڑیوں کو چننے کا طریقہ بدلنا ہے یا نہیں۔ ایک طرف ہے ڈرافٹ سسٹم جیسا کہ اب تک چلتا آ رہا ہے، جہاں ٹیمیں باری باری کھلاڑیوں کو سلیکٹ کرتی ہیں۔ دوسری طرف ہے آکشن، مطلب بولی لگے گی، بالکل آئی پی ایل کی طرح، جو لیگ کو بہت پرجوش بنا سکتی ہے لیکن مہنگا بھی۔ تو سوال یہ ہے کہ سیدھا سیدھا آکشن کیوں نہیں کر لیتے؟ دیکھیں، سننے میں تو آکشن بہت پرجوش لگتا ہے، لیکن اس میں کچھ بڑی عملی مشکلات ہیں۔ سب سے پہلی بات، شیڈیول، وہ سیدھا آئی پی ایل سے ٹکرا رہا ہے۔ پھر پی ایس ایل کی جو سیلری کیپ ہے، یعنی کھلاڑیوں کو دینے کے لیے جو کل پیسہ ہے، وہ آئی پی ایل کے مقابلے میں بہت کم ہے، تو کھلی بولی لگانا فرنچائزز کے لیے شاید مالی طور پہ ممکن ہی نہ۔ تو ان سب فائدوں اور نقصانات کو دیکھتے ہوئے ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ پی ایس ایل شاید ایک دم سے مکمل آکشن کی طرف نہ جائے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ سب سے زیادہ امکان جس چیز کا ہے وہ ہے ایک ہائبرڈ ماڈل، مطلب نہ پورا ڈرافٹ نہ پورا آکشن۔ اس ماڈل میں کیا ہوگا، ٹیمیں اپنے کچھ بنیادی کھلاڑیوں کو ریٹین کر لیں گے، ٹھیک ہے، باقی ٹیم بنانے کے لیے ڈرافٹ ہوگا، لیکن ہر فرنچائز کو ڈرافٹ کے باہر سے بھی 1 یا 2 بڑے کھلاڑیوں کو براہ راست سائن کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو اس سے استحکام بھی رہتا ہے اور نئی سائننگز کا جوش بھی۔ اور ذرائع اس پیشگوئی کو لے کر کافی پر اعتماد ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ہائبرڈ ماڈل کے امکانات 80% ہیں، جبکہ مکمل آکشن کا امکان صرف 20% ہے۔ تو زیادہ امکانات ہائبرڈ ماڈل کے ہی ہیں۔ تو چلیے اب آتے ہیں آخری اور سب سے اہم سوال پر، ان سب تبدیلیوں کا مطلب کیا ہے؟ لیگ کا مستقبل اب کیسا ہوگا؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف رولز کی تبدیلی نہیں ہے، یہ ٹیم لائن اپس کے ایک دور کا خاتمہ اور ایک بالکل نئے غیر متوقع باب کا آغاز ہو سکتا ہے۔ مطلب پی ایس ایل اب ایک ایسی اسٹیج میں داخل ہو رہا ہے جو دیکھنے والوں کے تجربے کو بالکل بدل کے رکھ دے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسکواڈز بالکل غیر متوقع ہو سکتے ہیں۔ جو سٹار آج ایک ٹیم میں ہے، کل دوسری میں ہو سکتا ہے۔ اس سے فینس کی وفاداریوں کا بھی امتحان ہوگا۔ نئی ٹیمیں اور نئے پلیئر کمبینیشنز کی وجہ سے بالکل نئی رقابتیں، نئی دشمنیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ اور ہاں،
ڈائریکٹ سائننگ سے بڑے کھلاڑیوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا زیادہ اختیار ملے گا، لیگ اور بھی متحرک ہو جائے گی۔ تو ہم پاکستان سپر لیگ کے ایک بالکل نئے دور کے آغاز پر کھڑے ہیں، سپر سٹارز کا نیا زمانہ، نئی دشمنیاں۔ لیکن آخری سوال یہ ہے کہ یہ سب تبدیلیاں پی ایس ایل کی شکل و صورت کو کس طرح بدلیں گی؟ کیا اس سے لیگ اور اوپر جائے گی یا پرانی رقابتیں اور ٹیم وفاداریاں ختم ہو جائیں گی؟ مستقبل غیر یقینی ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔